قرآن کریم کے بارے میں جو پہلا ٹاپک تھا پہلے یونٹ میں، کیا تھا وہ؟ قرآن کریم کا بنیادی تصور. یہ ہے جی قرآن کریم کا بنیادی تصور. یہ پہلی یونٹ کا پہلا سبق ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تعریف. قرآن کریم کہتے کس کو ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے. ایک یہاں اصطلاحی تعریف ہے اور ایک لغوی تعریف ہے. اصطلاحی اور لغوی تعریف سمجھتے ہو بھائی؟ توجہ دے دو. نظام اصطلاحی لغوی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا اس ڈکشنری میں اس زبان میں کیا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کی لغوی معنی ہے القرآن، قرأ یقرأ قرآن، پڑھنا، بار بار پڑھنا. اور القرآن کا ایک معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کیا کرنا؟ یہ دو معنی ہیں لغوی اس کے. آپ قرآن کو پہلے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے اور مسلسل پڑھی جاتی ہے. دوسری کتابوں اور قرآن کریم میں خاص فرق یہ ہے، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ کو جی نہیں کرے گا پڑھنے کا. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جتنا آدمی پڑھتا ہے مزید شوق بڑھتا ہے پڑھنے کا، بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. اور دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن کے معنی جمع کرنا. جمع کے معنی ہوتے ہیں یکجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود اور اس کی بھلائی اور بہتری کی ساری تفصیلات اس کتاب میں کیا کر دی ہیں؟ جمع کر دیا ہے. اس معنی کے اعتبار سے یہ تو لغوی معنی ہے اس کا. آگے ہے اصطلاحی تعریف، یعنی اہل علم میں شریعت کی اصطلاح میں قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف ہے قرآن کریم کی، ہوا کتاب اللہ، ہوا اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب. آگے پھر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم منزل من اللہ، یعنی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے احکامات ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی انسانوں کی بنائی ہوئی یا انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے وہ کتاب اللہ المنزل علی الرسول، کتاب بھی اللہ کی جو نازل ہوئی کس پر؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام فرشتے کے ذریعے سے اپنے منتخب بندے جس کو اللہ نے امت کی رہنمائی کے لیے چنا رسول، اس تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا. منزل من اللہ ہے یہ کتاب علی الرسول، کس کے اوپر؟ رسول. ٹھیک ہو گیا. وضاحت یہ ہے کہ آسمانی کتاب یا الہی تعلیمات اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوں اور کس کے اوپر نازل ہو؟ اللہ کے رسول پر نازل ہو. سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں الہی تعلیمات. ورنہ ایک آدمی جو ہے نا کہ اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دیتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو اس کو آپ الہی تعلیمات نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ احکام خداوندی، کیونکہ وہ آدمی کے اپنے جو ہے نا کہ صلاحیت یا اپنی قابلیت یا اپنے علم کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے. جبکہ آسمانی جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے، وہ منزل من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. المکتوب فی المصاحف، جو نسخوں میں کیا ہے؟ لکھی ہوئی. اس وقت ہمارے پاس قرآن کریم باضابطہ لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کریم کیا ہے بھائی؟ لکھا ہوا موجود ہے اس وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تاریخ میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی حفاظت کے کتنے طریقے اپنائے گئے؟ 2. نمبر 1 لوگوں کے سینے اور کاغذ کے سفینے. یہ قرآن کریم کاغذوں پر بھی لکھا گیا اور امت کے افراد کے سینوں پر بھی کیا رہا ہے؟ یہ 2 طریقے اس زمانے سے آگے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی بھی کتاب آسمانی اللہ نے بھیجی ہے وہ تحریری شکل میں تھی. تحریری شکل میں امت کے پاس رہی ہے، لوگوں کے پاس، تاکہ کل بعد میں آنے والا یہ نہ کہہ سکے یا اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے
کہ بھائی یہ تو میں تو اس زمانے میں تھا جس زمانے میں اللہ کا کوئی رسول نہیں تھا، میرے پاس تعلیمات تو پہنچی نہیں، میں کیسے عمل کرتا؟ یہ بہانہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ لکھا ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو ہم تک پہنچی یعنی منتقل کی گئی بغیر شبہ. بغیر شبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نقل کرنے میں جو اللہ کے احکامات نبی تک پہنچے، جو تفصیلات، جو الفاظ، جو آیات نبی تک پہنچی ہے، بعینہ من وعن، ایک زمانے سے دوسرے زمانے پر، اس زمانے سے اگلے زمانے تک من وعن نقل ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی سمجھے میری جان. سورہ یاسین آیت نمبر 21 آج آپ یہاں پاکستان میں پڑھتے ہیں، یہی آیت نمبر 21 دنیا کی ہر جگہ پہ ہے. ایسا ہے یعنی؟ اور جو الحمدللہ الفاظ کے ساتھ آپ یہاں پڑھتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں وہی پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. سمجھے؟ آگے ہو گیا میری جان، یہ تو ٹاپک مکمل ہو گیا قرآن کریم کی تعریف کا. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ ایک الفاظ، دوسرے اس کے معانی. دوسرے کیا؟ اس کے معانی. سمپل مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات. اب یہ جو قرآن کریم دو چیزیں ہو گئی نا، ایک تو الفاظ ہو گئے، کیا؟ اقیموا الصلاۃ کے الفاظ. اب یہ نماز سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب نماز کا ایک مخصوص طریقہ، زکات کا مخصوص طریقہ، روزے کا مخصوص طریقہ. تو دو چیزیں، قرآن کریم الفاظ بھی ہے اور معنی، دونوں چیزیں ہیں. اب آگے ہے قرآن کریم کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کس موضوع پر بات کرتا ہے؟ تو لکھا ہے اوپر، انسان اور اس کے اعمال اور افعال. انسان، اس کے اعمال اور افعال. دیکھو ہر کتاب، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے؟ موضوع. ادھر دیکھو نظام الدین، اور میں نے تیرے کی طرف بھی دیکھو ذرا.